مجھے بتائیں صاحب یہ کہ افغان والے تو سیدھے اسلام آباد ہی پہنچ گئے ڈرون پہ سوار ہو کے. جی وہ دیکھیے ان کے پاس اب سواری کے لیے کچھ اور تو ہے نہیں، ان کی کنونشنل ایئر فورس تو ہے نہیں، تو پھر انہوں نے پاکستان کو کہا کہ آپ تو ہمارے اوپر گولے برسا رہے ہیں، کبھی کابل آپ کے طیارے پہنچتے ہیں، کبھی قندھار پہنچتے ہیں، تو آپ کس قسم کے برادر اسلامی ملک ہیں کہ جو ہمارے اوپر ہر روز حملے کرتے رہتے ہیں، تو پھر ہم بھی کر دیتے ہیں حملہ. اب ہم اکثر یہ کہتے ہیں نا کہ دیکھیے وہ جو اسلام کے حوالے سے ابھی لارا لومبر بھی بھارت میں ہیں، ان کی بھی باتیں ہم سن رہے ہیں، تو ہم یہ کہتے ہیں جی کہ اسلام کی وجہ سے یہ کافی جنگ ونگ ہوتی ہے. تو یہ ایک عجیب بات ہے کہ مسلمان سے لڑ رہا ہے. اب اس میں تو کوئی یہ نہیں ہے نا کہ انہوں نے اسلام دیکھیے کی مسلمان سے کبھی نہیں لڑتا ہے جی، مسلمان سے کبھی نہیں لڑتا، وہ پہلے سامنے والے کو کافر قرار دیتا ہے پھر لڑتا ہاں. لیکن یہ دیکھیے نا ذرا، یہ اب کیا ہو رہا ہے افغانستان میں اور تو وہ پاکستان میں. افغانستان نے پاکستان والوں کو کافر قرار کر رکھا ہے، وہ دونوں ایک دوسرے کو، انہوں نے ان کو خوارج قرار کر رکھا ہے. ٹھیک ہے نا، تو دونوں ایک دوسرے کے اوپر ہے. اچھا ادھر آپ دیکھ لیجئے ایران جو 7-8 مسلم دیش ہیں ان کے اوپر گولے برسا رہا ہے، ان کے اوپر گولے برسا رہا ہے ٹھیک ہے نا، جنگ کے، کیونکہ شیعہ کے نزدیک سنی کافر، سنی کے نزدیک شیعہ کافر. یہ شیعہ کافر. تو وہ ہمارے وہ ادھر میں یاد کرتا ہوں نا، وہ ایک بڑا اچھا ایک ویڈیو چلا تھا، دی کافر فیکٹری، یاد ہے ہاں آپ کو؟ ہاں بالکل بالکل بالکل. تو جرنلسٹ تھے کوئی جو انہوں نے، اور وہ ویسے بھی دیکھیے آپ نے خود ہی اس پوری ساری جو سائیکالوجی وہ جی اپنی الپاکستان میں آپ نے انالیسس کری رکھی. بالکل ایسے. وہ دیکھیے پاکستان کی سڑکوں پہ وہ جو سڑکوں کے ساتھ دیواریں ہوتی ہیں، اس پہ لکھا ہوتا تھا جب ہم وہاں رہتے تھے، کافر کافر شیعہ کافر. تو میں نے ایک شیعہ اسکالر سے پوچھا کہ بھئی یہ 3 بار کیوں لکھا ہوا ہے کافر کافر شیعہ کافر؟ تو انہوں نے کہا کہ اصل میں ایک شیعہ کو 3 کافر کے برابر سمجھتے ہیں. سنی جو ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ایک شیعہ ہے وہ 3 کافر ہے. ٹھیک ہے نا، ایک کافر نہیں. تو دیکھیے بڑے یعنی افسوس کی بات ہے. آپ نے نیبرہڈ کی بات کی، بدقسمتی سے اب بھارت بھی اسی جغرافی میں ہے اور یہ واچ کر رہا ہے. اب پاکستان کی ٹیررزم ہمیشہ بھارت میں رہتی ہے. اچھا اس ٹیررزم پہ کبھی ایران جو بھارت کا ساتھ اچھے ان کے تعلقات رہے ہیں، مگر ایران نے کبھی اس کی کنڈمنیشن نہیں کی تھی، بلکہ کشمیر کی جب بھی کبھی بات آتی تھی تو وہ پاکستان کا ہی ساتھ دیتے تھے. میں 1992 میں ایران گیا اور مسٹر خامنائی سے ہم بہت سارے جرنلسٹ تھے، لائن لگا کے ہماری ملاقات ہوئی اسی کمپاؤنڈ میں جہاں پہ امریکنز نے اور اسرائیلی نے ان کو مارا. مجھے یاد ہے 1992، 35 ایئرس اگو، اور یہ آئے تھے تخت پہ 1989 میں. تو وہاں پہ جو میں نے محسوس کیا اس وقت بھی کہ یہ تو اس وقت بہت پاورفل تھے نا، اور میں نے محسوس کیا کہ وہ باقاعدہ ان کے جو لوگ تھے انہوں نے وہاں پہ کشمیر کانفرنس کروائی بھارت کے خلاف. ٹھیک ہے، اور میں سوچنے لگا یہ 1992 کی سب بات ہے، اس وقت پتہ نہیں بھارت میں کون تھے پاور میں، نرسمہا راؤ تھے شاید. تو میں نے یہ سوچا کہ ان کے تو بھارت کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں، اور وہاں پہ سری نگر کے کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے. 92 میں بھارت نے اسرائیل سے فل ڈپلومیٹک ریلیشن شروع کیے تھے. ٹھیک ہے، تو انہوں نے ایک تو دوسرے تب کے یہاں تک ایمبیسیز ڈالی تھی. اچھا بھارت سے ان کے اچھے تعلقات اپیرنٹلی تھے، تیل بھی بیچ رہے تھے 1992 میں، اور پاکستان سے بھی کوئی بہت اچھے تعلقات نہیں تھے ان کے، یہ بھی میں آپ کو بتاؤں. لیکن اس کے باوجود وہ جو اسلامزم کا جذبہ تھا نا وہ اپنی جگہ پہ برقرار تھا. تو اب دیکھیے وہاں پہ حالات ایسے ہیں کہ یہ کہنا مشکل ہے
کہ کب سدھریں گے. میرا نہیں خیال یہ اب سدھریں گے. دیکھیے امریکہ چلا بھی جائے, ایک بڑی زبردست بات کی ایرانی اسکالر نے بی بی سی پہ, بلکہ ایک عام سٹیزن تھی, انہوں نے کہا کہ واٹ ایف وی لیفٹ ود رونز اینڈ ملاز. انہوں نے کہا ملاز تو پہلے بھی ہمارے اوپر تھے, تو اب کیا ہوگا؟ اب اگر رجیم چینج نہ ہوئی تو ہم کھنڈرات پیچھے رہ جائیں گے اور وہی ملاز ہمارے سر پہ سوار رہیں گے. تو جو جنتا ہے ایران کی, اچھا ایرانی جنتا سر, میں ان کو جانتا ہوں, میں کل بھی ایرانی دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا ٹورانٹو میں. Iranians who live outside Iran, they are against, 99% of them are against this mullaiyat. Even Iranians who live in Iran, میں رفلی کہہ سکتا ہوں اپنے ایرانی دوستوں کی وجہ سے جو مجھے بتاتے ہیں اور جو میں انٹرنیٹ پہ دیکھتا ہوں, 50%, more than 50% are against this mullaiyat. لیکن ہمیں اب دیکھنا ہی ہوگا کہ ایرانینز آر ناٹ لائک وہ جو سیریا کے جو بیچارے لوگ تھے, ان پڑھ تھے. ایرانینز بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں, عام جنتا جو ہے. اور وہ اچھا ملاؤں اس معاملے میں پاکستان سے بھی الگ ہے. ہاں نہیں, بہت بہت ہی ڈفرنٹ لوگ. تو اب وہ ملاؤں کے پاس پر سے, اچھا ملا بھی جو ہے, مطلب میں یہ بات بھی آئی ہیو ٹو بی فیئر, جو ایرانی ملا ہے ان میں بھی کمپیئر ٹو یہ سنی سلافی وہابی کے مقابلے میں ایک اوپننس ہے. بٹ دا پرابلم از ایرانی ملا بھی جیسے کمیونسٹ رجیم ہوتی تھی نا پرانی, میں رہا ہوں ان ملکوں میں, وہ کہتے تھے کہ فل لبرٹی آف لائف تمہارے پاس ہوگی بٹ نیور ایور کرٹیسائز گورنمنٹ. ابھی جو ہم نے دسمبر کے لاسٹ ویک 2025 اور جنوری کے 2 ویک تک دیکھا, ہزاروں لوگ ان ملاؤں نے مارے, سیدھی گولیاں مار کے. کیوں؟ بیکاز وہ پروٹیسٹ کر رہے تھے, اور اس بار ان پروٹیسٹ میں ان کا یہ خیال تھا کہ شاید کوئی فورن ایڈ بھی ہے. تو سچویشن اب بڑی ٹیریبل ہے ایران میں, اور شاید اس ریجن میں یہ سمجھتا ہوں بہت ٹیریبل ہے. ابھی پاکستان کے وہ جو پہنچے ہوئے ہیں شہباز شریف اور مسٹر عاصم منیر سعودی عرب. اچھا اب عرب دیش نے کل ہی اس کے فارمر پرائم منسٹر آف قطر نے ایک ٹویٹ کی ہے, مسٹر جاسم نے, بڑی امپورٹنٹ ٹویٹ ہے. انہوں نے کہا کہ اب سمے آ گیا کہ ہم اسلامک نیٹو بنائیں. لیکن اس میں دیکھیے قطر کی سعودی عرب سے بہت ایشوز پہ نہیں بنتی, یو اے ای کی لڑائی ہے سعودی عرب کے ساتھ بہت سارے ایشوز پہ, اور ان کی فوج جو ہے, دیکھیے سعودی عرب کی فوج, اسلامک نیٹو میں تو پاکستان بھی شامل ہو رہا تھا نا. نہیں وہ شامل, اب تو پاکستان کو تو موقع مل جائے گا نا, بیکاز پاکستان کے پاس فوج تو ہے, ان عرب دیشوں کے پاس تو فوج ہی بہت تھوڑی ہے, چھوٹی چھوٹی فوج ہے. بڑی مزے کی بات ہے کہ یہی عربز تھے جنہوں نے آدھی دنیا کو جیت لیا تھا, اور آج ان کے پاس فوجی نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور سعودی عرب کی سر جو آلریڈی فوج ہے اس میں بہت بڑی تعداد پاکستانیوں کی ہے, جو کہ عرب تو لڑنے کو تیار نہیں ہے. تو پاکستانی تو کرائے کے ان کو لگتا ہے یہ جو تیل کا جو پیسہ آیا اس نے ان کو ناکارہ بنا دیا. ہاں نکارہ بنا دیا. سر آپ یہ دیکھیے نا کہ قطر میں قطریوں کی جو اپنی پاپولیشن ہے وہ کوئی 1.5 لاکھ کی ہے, جو قطری عرب شیخ ہے. باقی تو سارے پاکستان سے, سری لنکا سے, بھارت سے, بنگلہ دیش سے, فلپینو, یہاں سے ساری کی ساری ورک فورس وہاں پہ کام کر رہی ہے. اگر آپ وہاں پہ اوپن ڈیموکریسی لے آئیں تو جتنے عرب ہیں وہ تو کیلے بیچیں گے, اور یہ سارے پرائم منسٹر بن کے بیٹھ جائیں گے جو باہر کے لوگ. تو یو اے ای میں 15% لوکل ہے, باقی ایکسپیٹس, بس باقی ایکسپیٹس ہیں. وہاں بھی یہی استھتی ہے. سعودی میں اتنا نہیں ہے, سعودی میں ایکسپیٹس نہیں, سعودی میں زیادہ ابھی بھی لوکل ہے, لیکن سعودی جو ہے بہت بڑا دیش ہے کمپیئر ٹو آل دوز کنٹریز. لیکن یہ چھوٹے جتنے بھی ہیں, یو اے ای ہے, آپ کا قطر ہے, بحرین ہے, یہ کویت ہے, ان میں تو یہی کم و بیش یہی استھتی ہے. جی ایسا ہی